नाज़रीन, लैलतुल क़द्र की 5वीं शब यानी 29वीं शब कद्र कोई आम रात नहीं है। ये वो रात हो सकती है जिसमें चंद नफल रखते जिंदगी भर की कोताहियों का कफारा बन जाएं। लैलतुल क़द्र की 29वीं शब वो शब जिसमें नफल नमाज का एक सजदा 1000 महीनों की इबादत से बढ़कर हो जाता है। ये नवाफिल फर्ज नहीं मगर रब के इतने करीब ले जाते हैं कि दुआएं जमीन से पहले आसमान में कबूल हो जाती हैं। आज की इस वीडियो में आपको 29वीं शब के हवाले से कुछ इबादत बताएंगे, कुछ वज़ाइफ, कुछ नवाफिल बताएंगे जिनको करके आप अजर अजीम हासिल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ये 29वीं शब कद्र है, वो रात जिसमें दिल ये मानने पर मजबूर हो जाता है कि शायद अब वक्त खत्म हो रहा है। रमजान की सांसें धीमी हो रही हैं, मसाजिद की रोशनियों में उदासी घुल गई है और हर जागती आंख में एक ही सवाल है, ए रब, क्या मैंने तुझे पा लिया? ये वो रात है जब बंदा अपनी नेकियों पर नहीं, अपनी कमियों पर खड़ा होता है। ये रात हिसाब की नहीं, रहम की रात है। ये रात बताती है कि रब इबादत की मिकदार नहीं देखता, वो दिल की सच्चाई देखता है। आज ना दुआ मुकम्मल है, ना अल्फाज तरतीब में, बस दिल है जो रब के सामने रखा है, नंगा, खाली और आजिज। पहली रातों में हमने मांगा था, बीच में रोए थे और आज हम मानने आए हैं कि हम कमजोर हैं, खताकार हैं और तेरे बगैर कुछ भी नहीं। 29वीं शब कद्र वो लम्हा है जब बंदा रब से बहस नहीं करता बल्कि खुद को बार बार उसके हवाले कर देता है। ये रात हमें याद दिलाती है कि अगर रमजान हमें छोड़कर जा रहा है तो हम अल्लाह को ना छोड़ें। अगर सजदे कम भी हो गए हों, दिल झुका हुआ होना चाहिए। आज की रात सजदा मुख्तसिर हो तो नदामत तवील हो, आंसू ना आए तो आह निकले, जुबान खामोश हो तो दिल बोले, क्योंकि रब हर हाल में सुन रहा है। ये वो रात है जिसमें बिगड़ी हुई तकदीरें भी आखिरी बार दरवाजा खटखटाती हैं और रब्बे करीम कभी दरवाजा बंद नहीं करता। आज हम मांगते नहीं, हम पनाह मांगते हैं अपनी ख्वाहिशात से, अपने नफ्स से, अपनी गफलत से। ए अल्लाह, अगर ये शब कद्र है तो हमें महरूमी के साथ ना लुटा। ये आखिरी रात है, आखिरी आंसू हैं, आखिरी उम्मीद है। हमारे गुनाहों को माफ कर दे, हमारे दिलों को बदल दे, हमें वो बना दे जो रमजान के बाद भी तेरा ही रहे। हम थक गए हैं ए रब, मगर तेरे दर पर हार मान कर खड़े हैं और यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, जैसा कि रमज़ान का मुबारक महीना अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है, अल्लाह ताला ने एक बार फिर माह रमज़ान हम सबको नसीब फरमाया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आप सबको माह रमज़ान की सादतें समेटने की तौफीक नसीब फरमाए और माह रमज़ान के फ़यूज़ व बरक़ात से फ़ायदा उठाने की तौफीक मरहमत फरमाए। मोहतरम भाई बहनों, ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला की तरफ से खैर और बरकत नाजिल होती है। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह की रहमतों की बरखा बरसती है। ये वो महीना है जिसमें लोगों को जहन्नुम से आज़ाद किया जाता है। ये वो महीना है कि जिसकी आमद पर जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, फर्ज किया गया तुम पर रोजा जैसे फर्ज किया गया था तुमसे अगलों पर, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ। चंद रोज हैं गिनती के, तकवा का मानी है नफ्स को बुराइयों से रोकना और उसका सबसे बड़ा जरिया रोजा है। जैसा कि एक सहाबी ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मुझे किसी ऐसे इल्म का हुक्म दीजिए जिससे अल्लाह ताला मुझे नफा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी रोजा रखा करो, इसके मिसल कोई अमल नहीं। रमजानुल मुबारक साल भर के इस्लामी महीनों में सबसे ज्यादा अज़मतों, फजीलतों और बरकतों वाला महीना है। इस माह में अल्लाह ताला अहले ईमान को अपनी रज़ा, मोहब्बत व अता, अपनी ज़मानत व उल्फत और अपने अनवारात से नवाजते हैं। इस महीना में हर नेक अमल का अजर सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। इस माह में जब ईमान और एहतिसाब की शर्त के साथ रोज़ा रखा जाता है
تو اس کی برکت سے پچھلی زندگی کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور جب رات کو قیام اسی شرط کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس سے بھی گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس ماہ میں ایک نیکی فرض کے برابر اور فرض 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس ماہ کی ایک رات جسے شب قدر کہا جاتا ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل قرار دی گئی ہے۔ رمضان کا روزہ فرض اور تراویح کو نفل سنت موقدہ بنایا ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی کا اور خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس میں روزہ افطار کروانے والے کی مغفرت، گناہوں کی بخشش اور جہنم سے آزادی کے پروانے کے علاوہ روزہ دار کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، چاہے وہ افطار ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے ہی کیوں نہ کرائے۔ ہاں، اگر روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا یا پلایا تو اللہ تعالیٰ اسے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد وہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا۔ اس ماہ کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ جس نے اس ماہ میں اپنے ماتحتوں کے کام میں تخفیف کی تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلہ، اس کی مغفرت اور اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ دیں گے۔ پورا سال جنت کو رمضان المبارک کے لیے آراستہ کیا جاتا ہے۔ عام قانون یہ ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 سے لے کر 700 تک دیا جاتا ہے، مگر روزہ اس قانون سے مستثنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود دوں گا۔ روزہ دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، ایک افطار کے وقت کہ اس کا روزہ مکمل ہوا اور دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے روزہ افطار کیا، اور دوسری خوشی جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی۔ روزہ دار کے منہ کی بو جو معدہ کے خالی ہونے کی وجہ سے آتی ہے، اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ روزہ اور قرآن کریم دونوں بندے کی شفاعت کریں گے اور بندے کے حق میں دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخر عشرہ میں تلاش کرو۔ جب لیلۃ القدر آتی ہے تو جبریل علیہ السلام فرشتوں کی معیت میں نازل ہوتے ہیں اور ہر بندہ جو کھڑا یا بیٹھا اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو، اس میں تلاوت، تسبیح و تحلیل اور نوافل سب شامل ہیں۔ الغرض کسی طریقے سے ذکر و عبادت میں مشغول ہو، اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 29ویں شب کے حوالے سے کچھ عبادات بتائیں گے، کچھ وظائف، کچھ نوافل بتائیں گے جن کو کر کے آپ اجر عظیم حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے 29ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیے۔ ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر 1 بار، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ بعد سلام کے سورہ علم نشرہ 70 مرتبہ پڑھیں۔ یہ نماز کامل ایمان کے واسطے بہت افضل ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کو دنیا سے مکمل ایمان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ رمضان المبارک کی 29ویں شب کو ہی 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھیے اور ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر 1 بار، سورہ اخلاص 5 مرتبہ پڑھیے۔ بعد سلام کے درود شریف 100 دفعہ پڑھیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کو دربار خداوندی سے بخشش و مغفرت عطا کی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر میں 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 7 بار، سورہ اخلاص 7 بار، بعد ختم نماز استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ 70 مرتبہ پڑھے تو اپنے مصلی سے نہ اٹھے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے والدین کو گناہوں کی مغفرت فرما دے گا، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کے لیے جنت میں میووں کے درخت لگاتے رہیں، محل تعمیر کرتے رہیں، نہریں لگاتے رہیں۔ یہ پڑھنے والا ان کو جب تک اپنی آنکھ سے خواب میں نہ دیکھ لے گا اس وقت تک اس کو موت نہ آئے گی۔ جو شخص 4 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار سورہ التکاثر اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھے، اس پر موت کی سختی آسان ہوگی، عذاب قبر اٹھ جائے گا، اس کو جنت میں 4 ستون ملیں گے جن کے ہر ستون پر 1000 محل ہوں گے۔ اس کے علاوہ 29ویں شب کو 7 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ترقی رزق کے لیے بہت افضل ہے۔
اس کے پڑھنے سے ہر مصیبت سے نجات حاصل ہوگی۔ شب قدر کی خصوصی دعا کے حوالے سے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ لیلۃ القدر ہے تو میں کیا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ، اس میں شک نہیں کہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، لہٰذا مجھے معاف فرما دیجئے۔ دیکھیے کیسی دعا ارشاد فرمائی، نہ زر مانگنے کو بتایا، نہ زمین، نہ دھن، نہ دولت، کیا مانگا جائے؟ صرف معافی۔ اس کے علاوہ ذکر اذکار کریں، استغفار کی تسبیحات کریں، تلاوت قرآن پاک کریں۔ بات اصل یہ ہے کہ آخرت کا معاملہ سب سے زیادہ کٹھن ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کے معاف فرمانے سے کام چلے گا۔ اگر معافی نہ ہوئی اور خدا نخواستہ عذاب میں گرفتار ہوئے تو دنیا کی ہر نعمت اور ہر لذت اور دولت و ثروت بیکار رہے گی۔ اصل شے معافی اور مغفرت ہی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا رہا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ناظرین، یہ رات آہستہ آہستہ رخصت ہو رہی ہے، مگر اس کے ساتھ ہمارے دل کی ساری فریادیں رب کے حضور پہنچ چکی ہیں۔ شاید ہم سب کچھ لفظوں میں نہ کہہ سکے ہوں، شاید آنسو ہی ہماری زبان بن گئے ہوں، مگر رب وہ بھی جانتا ہے جو دل نے خاموشی میں کہا۔ اگر آج دل بوجھل ہے تو یہ نا امیدی نہیں، یہ آخری امید کی علامت ہے۔ اگر آنکھ نم ہے تو یہ کمزوری نہیں، یہ قبولیت کے دروازے پر دستک ہے۔ یہ رات ہم یہ سکھا گئی ہے کہ عبادت کا اصل حسن ٹوٹ جانے میں ہے اور رب کو پا لینے کا راستہ خود کو ہار دینے سے کھلتا ہے۔ رمضان جا رہا ہے، مگر دعا ہے کہ رب نہ جائے۔ اے اللہ، اگر یہ شب قدر ہے تو ہمیں محروم نہ لٹا اور ہمارا نام قبولیت والوں میں لکھ دے، ہمارے گناہوں کو مٹا دے اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تیرے بغیر کبھی نہ رہ سکیں۔ آمین۔ اللہ پاک ہم اس مبارک مہینے میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔